تو آئیے اب میں بلا کسی تاخیر و تعمل کے آپ کو میدان خطابت میں لیے چلتا ہوں۔ میدان خطابت کی ایک اہم کڑی، جس نے خطابت کے میدان میں جب قدم رکھا تھا تو کوئی یہ تصور و تخیل نہیں کر سکتا تھا کہ آگے چل کر ایک خطیب اور مقرر بن سکتا ہے، مگر اس کا طلب صادق، جذبہ کامل اسے لے کر آگے بڑھتا رہا، بالآخر اس منزل تک پہنچ گیا جسے اس کی تلاش تھی۔ میری مراد، میرے روح سخن جناب حضرت قاری مامون الرشید صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مظاہری، شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سے میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ مدعو کرنا چاہوں گا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ حضرت والا سرزمین بہار سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے علاقوں میں الحمدللہ کئی خانقاہیں بھی چلاتے ہیں اور اپنے علاقے کے اندر کافی فعال اور متحرک نظر آتے ہیں۔ ایسا جذبہ اللہ رب العزت ہمارے بھی اندر پیدا فرمائے۔ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور نصیحت آمیز کلمات سے خطاب فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بہا انعام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو دینی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں اور اس نیت سے بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی ہمارے اکابرین بیان کریں گے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بیٹھنا ہمارا کارآمد ثابت ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے قرآن پاک کی 2 جگہ سے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے
یہ قرآن مجید آپ کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ اور ایک جگہ میں قرآن کی آیت جو تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور سچے لوگوں کے ساتھ جب آدمی رہتا ہے تو وہ سچا بن جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جلسے دستار بندی ہے اور بہت ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ اس مدرسے کے بانی ہمارے پیر و مرشد رشید الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب المداہری ہیں۔ حضرت سے پوری دنیا ابھی ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ حضرت اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہمارا جو علاقہ ہے اور جو ہم خاص لوگ بھی ہیں، عوام بھی ہیں یہاں، اکثر و بیشتر علماء صلحاء سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اور دور ہونے کی وجہ سے جو حلاوت آنی چاہیے، جو مٹھاس آنی چاہیے، جو فائدہ ہونا چاہیے، وہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ ہمارا روح بیمار ہے؟ اگر جسم بیمار ہوتا ہے تو وہ آدمی ڈاکٹر کے یہاں جا کر کے علاج کراتا ہے۔ جس طریقے کا مرض ہوتا ہے اس طریقے کے ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بی پی کا مریض ہے تو بی پی کے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ شوگر کے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے، ہارٹ کا مریض ہے تو ہارٹ کے ڈاکٹروں کو تلاش کرتا ہے، گردے کا مریض ہے گردے کے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے۔ گردے کی جس طریقے کا وہ مریض ہوتا ہے اس طریقے کے ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے تاکہ ہمارے جسم کی بیماری ختم ہو جائے اور ہمیں سکون و عافیت مل جائے۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے سکون و عافیت روح کے سکون میں ہے۔ جب ہمارا روح سکون میں ہوگا تو ہمیں عافیت محسوس ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، دینی مجلسوں میں بیٹھتا ہے تو اسے نیند آنے لگتی ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت جو ہے آدمی کو سکون ملتا ہے، قلبی راحت میسر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے نیند آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اللہ اللہ پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا روح بیمار ہے۔ کسی ماہر اور جو ہے حاذق طبیب کے ہاں جا کر کے آپ کو بیعت ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو مرید ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اصلاح قلب کی ضرورت ہے تاکہ آپ جو ہے اپنی اصلاح کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں گرماہٹ آتی ہے، اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے، اس کے ایمان میں چاشنی آتی ہے، اس کا دل جو ہے ذاکر رہتا ہے۔ بازار سے گزرتا ہے اس کا دل کہتا ہے اللہ اللہ، دکانوں سے گزرتا ہے، جہاں کہیں سے بھی وہ گزرتا ہے اس کا دل جو ہے اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے یاد میں مشغول رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دل اگر اس طریقے کا نہیں ہے تو آپ سمجھیے آپ کے دل کو علاج کی ضرورت ہے، روحانی، اور روحانی علاج کے لیے الحمدللہ آپ کے علاقے میں بھی بہت ہوں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو شیخ محترم ہیں رشید الامت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب المداہری کو اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، چلتے پھرتے علاج فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر آپ کو ذکر میں مزہ نہ آئے سمجھیے آپ کا روح بیمار ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے جیسے نہیں لگ رہا کہ ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا دل بیمار ہے۔ آج بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور گڑھ رہے ہیں
جو ہونا چاہیے، جو مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آ پا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ چاشنی اور حلاوت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ نیت کر کے پڑھیں کہ میں احکم الحاکمین کا کلام پڑھ رہا ہوں، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، میں اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ نیت کو صحیح کر کے اگر قرآن پڑھیں، دیکھیے قرآن کا مزہ نہ آئے اور اس کو احساس نہ ہو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کہیے گا ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اس سے مزہ آتا ہے۔ اور جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا آدمی وہ کہیں بھوکا نہیں رہتا ہے، کہیں اس کو جو پریشانی نہیں آتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا آدمی ہمیشہ اپنے آپ میں سکون محسوس کرتا ہے اور اس کا دل کہتا ہے کہ نہیں، واقعتاً ہماری بات جو ہے وہ اللہ سے ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے اور نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا روح بیمار ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل و دماغ کھلیانوں میں لگا ہوا ہے، کھیتوں میں لگا ہوا ہے اور روپے پیسے میں لگا ہوا ہے، میدانوں میں لگا ہوا ہے، گھومنے میں لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھیے کہ یقینی بات ہے آپ کو احسان کی ضرورت ہے۔ جو ہے ترمذی شریف میں اس کو باب الزہد سے یاد کیا گیا ہے اور حدیث جبرائیل میں اس کو احسان سے یاد کیا گیا ہے، اور ہمارے اکابرین نے اس کو تصوف نام دیا ہے۔ حدیث جبرائیل ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ تو کم سے کم ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کا بھی جو ہے آپ کو جو ہے احساس نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا روح بیمار ہے۔ جلد سے جلد آپ جا کر کے اللہ والے سے مرید ہو جائیں، بیعت ہو جائیں، تاکہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے، زندگی میں سکون آ جائے۔ پیسے ہیں، روپیہ ہے، گاڑی ہے، بنگلے ہیں، افراد ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو سکون نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہیں نہ کہیں ایمانی چاشنی میں کمزوری ہے، ایمانی حلاوت میں کمزوری ہے۔ آپ علماء سے جس مضبوطی سے جڑنا چاہیے نہیں جڑ رہے۔ آج بہت سارے لوگ اکابرین سے تو بیعت ضرور ہوتے ہیں، مرید ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ اپنی اصلاح کرانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ دعا کے لیے فون کرتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے بال بچہ خوب کمائے، حضرت دعا کر دیجئے فلانی بلڈنگ میں خرید لاؤں، حضرت دعا کر دیجئے لڑکا ہو جائے، حضرت دعا کر دیجئے لڑکی ہو جائے۔ ارے تیری کی بالا نہیں تو کیا دعا کروا رہے ہو؟ ارے دعا کرواؤ کہ اللہ راضی ہو جائے، دعا کرواؤ کہ حضرت جنت کیسے ملے گی، دعا کرواؤ اللہ کیسے راضی ہوگا، دعا کرواؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ کیسے چلنا نصیب ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی۔ میں نے جو ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے اسی حوالے سے کہ یہ جو دستار بندی ہو رہی ہے، یہ جو حفاظ کرام جو آپ کے سامنے تلاوت کریں گے، لوگ ان کو معمولی سمجھتے ہیں، 5-10 ہزار روپیہ والے۔ یہ 5-10 ہزار والے نہیں، یہ لوگ اپنی قدر بھول رہے ہیں، یہ کروڑوں والے ہیں، خربوں والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قوم کے سب سے معزز لوگ اور سب سے شریف لوگ یہ قرآن والے ہیں اور رات کو جگنے والے ہیں۔ یہ لوگ کیسے کم قیمت کے لوگ ہوں گے؟ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ جو لوگ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ ہرے بھرے رہتے ہیں، سرسبز و شاداب رہتے ہیں، وہ لہلہاتے رہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور علماء صلحاء کے ساتھ رہو۔ وہ علماء صلحاء جو باعمل ہو، بے عملوں کے ساتھ نہیں، اور ایسے کے ساتھ رہو۔ علماء صلحاء سچے لوگ جن کو کہا گیا ہے جن کو کسی اللہ والے سے اجازت ہو، جن سے کسی اللہ والے نے اجازت دیا ہو۔ ہمارے شیخ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے شاگرد رشید ہیں اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت یافتہ ہیں۔ ایسے اکابر آپ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں، خوب سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔